آفتاب اقبال کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عالم مشہور ہے اور میں نے تو ان کا نام رکھا ہوا تھا کھوچل. فون آیا مجھے میاں صاحب کا, مجھے کہتے ہیں جناب جی صاحب, سہیل صاحب, ہم نے نیوز چینل شروع کیا اور آپ نے ہمیں مبارک ہی نہیں دی. لو جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا حسب حال کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا. جی ہاں. ایک دن میں اپنے کار روب شوب ڈال رہا تھا بچوں پہ کہ مجھے ایک فون آیا ہمارے دنیا نیوز کے چیئرمین جناب میاں عامر محمود صاحب کا. چونکہ میاں عامر محمود صاحب کو ہر شخص جانتا ہے, چونکہ وہ ہمارے 10 سال لاہور کے نائم اعلیٰ بھی رہے ہیں اور بڑے انتھک محنتی نائم اعلیٰ تھے, اس لیے سارا لاہور بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور میرا ان کا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی پروفیسر جنید اکرم مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ایجوکیشنسٹ تھے. تو وہ ان کا جو بہت بڑا ایجوکیشن کا ادارہ ہے پنجاب گروپ آف کالجز, اس کے وہ اس فیملی کے ایک بڑے چہیتے اور بڑے پسندیدہ رکن تھے. چونکہ وہاں کالج میں ادبی جو محفلیں اور مشاعرے اور پھر میگزین کالج کا اس سب کے وہ انچارج تھے اور وہ ادھر محفلیں سجاتے رہتے تھے کالج میں. اور مجھے وہ بطور گیسٹ مہمان کے طور پہ ان محفلوں میں بلایا کرتے تھے. تو وہاں میاں صاحب سے بڑا پیار محبت ہو گیا. فون آیا مجھے میاں صاحب کا, مجھے کہتے ہیں جناب جی صاحب, سہیل صاحب, ہم نے نیوز چینل شروع کیا اور آپ نے ہمیں مبارک ہی نہیں دی. میں آگے سے کناسا ہو کے کہنے لگا, میں کہا میاں صاحب میں بھی یہ سوچ رہا تھا آپ نے نیوز چینل شروع کیا ہے تو آپ نے لائمن پاکستان کے دانشوروں کے ساتھ رابطے کیے ہوں گے, تو میرے ساتھ کیوں نہیں کیا رابطہ؟ اس میں ہنسنے والی بات نہیں ہے. میاں صاحب بھی نہیں تھے ہنسے, انہوں نے اس بات کو سیریس لیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب پھر آئیں, آپ تشریف لائیں, ملاقات ہوتی ہے. میں اگلے دن یہاں آ گیا تو انہوں نے مبارکوں شبارکوں کے بعد بتایا کہ ہم نے یہ نیوز چینل جو شروع کیا ہے اس میں ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں حسب حال کے نام سے. تو میرے چینل کو اس میں آپ کی ضرورت ہے, آپ جیسا دانشور ایک چاہیے. میرا رنگ لال ہو گیا سن کے. میں نے کہا یہ تو سیریس ہی ہو گئے ہیں. لو جناب, پھر اس طرح میں اس حسب حال کا حصہ بنا جس کے اینکر آفتاب اقبال صاحب. آفتاب اقبال کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑا وہ اپنا عالم مشہور ہے, ایسی بات نہیں. میرے ساتھ تو انہوں نے ہمیشہ بڑا پیار کیا اور مجھے بڑے بھائیوں کی طرح عزت دی. اور میں نے تو ان کا نام رکھا ہوا تھا کھوچل, کیونکہ واقعی وہ اپنے کام کے کھوچل ہیں. لو جی, اب میں حسب حال کے زبان زد عام ہونے کے سفر کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کارنامے ہوئے اس پروگرام میں اور کس طرح لوگوں میں اس پروگرام کی حالہ لالا ہو گئی. اچھا, جب ہم نے یہ حسب حال شروع کیا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نواز دینا ہے اور لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کرنی. سچی گل جو ہے, بالکل, چونکہ ہم نے تو پہلے یہ سوچا کہ ہفتے میں ایک پروگرام کیا کریں گے, مگر پھر شروع ہونے سے پہلے ہی جب اپنا ٹیسٹ ٹرانسمیشن چل رہی تھی, یعنی آن ایئر نہیں تھا گیا ابھی ہمارا چینل, تو ہم اسی وقت ڈیسائیڈ کر بیٹھے کہ 2 پروگرام تو ہونے ہی چاہیے. لو جی, 2 پروگرام پر ویک کے حساب سے ہم نے یہ شروع کیا. یہ حساب کڈو کنا بنتا ہے. تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے مایا ناز ہمارے ملک کے شاعر ہیں, بہت بڑے لکھاری ہیں, اس وقت نئی نسل میں بڑے پاپولر ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم میں بھی بہت پاپولر ہیں. اپنی دانش اور ادب کی وجہ سے نہیں, اپنے منہ کی وجہ سے. شاعر بہت اچھے ہیں یہ شاعر. یار میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں تو کیا کہ انہاں دی نویاں سائیکلاں دی دکان ہے. نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے سارے جانتے ہیں. عزیزی آپ نے کہا نا کہ حساب کڈو, میں کہا منشی لگ گئے. اچھا جی, جو دوسری نکر پہ ہماری شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ یہ ترکی کے سپاہی ہیں. ہاں, ان سے تو پوچھ لیں کون ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, ان سے پوچھ لیں کون ہے. ناظرین, یہ ہمارے پروگرام کے بڑے ہی پیارے اور سینئر موسٹ پروڈیوسر ہیں رانا اشان صاحب.
مجھے پتا میں نے پیار سے کیا کہا ذرا. ناظرین اس پروگرام کو جس پروڈیوسر نے شروع کیا تھا اس کا نام تھا احسن ترمزی, مگر وہ بالکل تھوڑا ہی عرصہ یہ کر سکے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک عثمان صاحب آئے, انہوں نے بھی ہمیں چند پروگرام ہی کیے. پھر ایک بندہ آیا, کی نا سی جی انہوں نے, انوار جی, انوار صاحب. انوار صاحب نے بھی کچھ دیر کیا پروگرام. اس کے بعد آئے ادریس ملک صاحب, انہوں نے یہ پروگرام کو 4 کچھ سال کیا. کیا بات ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو کوئی شاید گرمیوں میں تتی ہوا لگی ہے, انہوں نے سوچا کہ میں کینیڈا شفٹ ہو جاؤں, یہاں لو بڑی چلتی ہے, اور وہ اپنا بال بچہ لے کے ادریس صاحب کینیڈا چلے گئے. ماشاءاللہ اتنے کچھاں چاتھ دے کے پھرن ڈے ہوں سانو کی. اس کے بعد یہ جو آشان صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پہلے اسسٹ کرتے تھے, اپنا چیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے ادریس صاحب کے. ان کے جانے کے بعد میں نے ہی ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی جی اس تو پہلا کسی منڈی جا کے نواں بکرا لبیے تے گھر آ کے پتہ لگے کہ انہوں شلیشنل سنگھ لائے نہیں. آپ کو تو ہم جانتے ہیں پرانے, ماشاءاللہ آپ پکے پیٹھے بہترین آدمی ہیں, تو آپ ہی اس کو پروڈیوس کریں. تو لو جی پھر رانا آشان صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہیں, اور اس کی رحمتوں کے ساتھ, اس کی نوازشوں کے ساتھ رب کائنات کی یہ ماشاءاللہ 8 سال سے پروگرام کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. ترکی نکل جانے کا پروگرام تھا, یہ تو آپ نے کہا تو اس محبت میں رک گئے. ہاں جی ہاں جی, بڑے پیارے آدمی ہیں. اور تسی ویسے پیار نہ عارضی جائے کیا سی کہ پروگرام شروع کرو, پکے ہی ہو گئے. نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جو آشان ہے نا جی, اس نے پروگرام کے ساتھ اسی طرح محبت کی ہے جو کسی بھی پرفارمنگ آرٹ کے شعبے کا حق بنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی اپنے کسی بھی کام کو جب کرتا ہوں تو میں اسے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہوں. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے پروگرام کو چھوڑ کے نہیں جاتا, کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کو نہیں چھوڑ, اولاد چھوڑ جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, مگر جو والدین ہوتے ہیں وہ اولاد کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ اس طرح محبت نہ کریں کام ہوتا بھی نہیں. لو جی بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ جو 2 پروگرام تھے نا جی, وہ کچھ مہینے ہی چلے ہیں, اس کے بعد 4 پروگرام ہو گئے. 4 پروگرام ہوئے تو کچھ ہی عرصے بعد جناب ادارے والے کہنا شروع ہو گئے کہ بھائی جی تسی رو ہی کر لیا کرو, یعنی پورا ہفتہ ایتھے ہی رہیا کرو. میں کہا جی مکان میرا وکنا نہیں تے میں ایتھے شفٹ ہو جانا سی, کیونکہ اس وقت یہ مندہ جا رہا تھا. بہرحال وہ مان گئے اور 4 شو ہم ماشاءاللہ 14.5 سال ہو چلے ہیں کر رہے ہیں. عزیزی مکان کیوں نہیں بک رہا تھا, تمبوؤں میں رہتے تھے؟ نہیں اصل میں مکان کرائے کا تھا نا, وہ بک نہیں رہا تھا. یار اگر پھر تم لوگوں نے یلیل کرنا ہے تو پھر میں اٹھ کے تمہارے اندر ہی آگے بیٹھ جاتا. پہلے تم لوگوں نے خود مجھے کہا کہ نہیں یہ بیٹھو ڈرائیونگ سیٹ. آپ ہی بیٹھیں گے, آپ ہی بیٹھیں گے. اب جب بیٹھ گیا ہوں تو اب آپ لوگ نشتر چلانے شروع ہو گئے. نہیں ہم تو محبت بہت ایمان سے مجھے. تو ناظرین بات ہو رہی تھی پروگرام کی. لو جی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس پروگرام پہ اللہ کی رحمتیں کیسے کیسے ہوئی. میرا اللہ کے فضل سے یہ ایمان ہے, میں اللہ کا فضل ہی سے بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا کہ ہم کچھ ایسا اچھا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نواز رہا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل. وہ کبھی بھی آپ کی قابلیت کو دیکھ کے نہیں نوازتا, وہ کبھی بھی آپ کی محنت کو دیکھ کے نہیں نوازتا. اس نے بس جس کو نوازنا ہوتا ہے وہ نوازتا. کرم کے سلسلے. جی یہ اسی کے کرم کے سلسلے ہیں. لو جناب جب یہ پروگرام شروع ہوا نا تو آپ کو ناظرین ایسی ایسی باتیں میں سناؤں گا جو آپ سن کے بڑا مزہ لیں گے. اچھا ناظرین ہوا یہ کہ اس پروگرام کے جو اینکر تھے پہلے آفتاب اقبال صاحب, بڑے کمال آدمی, بہت اچھے اینکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گروم کیا اور اب وہ ایک منجے ہوئے میڈیا کے آدمی مانے جاتے ہیں. اچھا میرے اور آفتاب اقبال کے ساتھ جو تیسرا کردار تھا شروع سے اس پروگرام کا, وہ ناجیہ بیگ تھی, ہماری بڑی اچھی فنکارہ. بہت اچھا انہوں نے بھی رول پلے کیا حسب حال کے اندر.